اچھا جی، چلیں. پچھلی ویڈیو میں نے دو قوانین کا ذکر کیا تھا جو پیرل چلتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور ایک کا تعلق ہمارے جسم سے ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ لا آف نیچر ہے، اور ایک کا تعلق ہماری روح سے ہے جس کا نام رکھا تھا قانون شریعت. اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جسم بھی ترقی کرے اور روح بھی ترقی کرے، کیونکہ جب تک یہ دونوں ترقی نہیں کریں گے دراصل حقیقی ترقی ممکن نہیں ہے، کیونکہ روح کی ترقی بھی جسم کی ترقی سے وابستہ ہے کئی لحاظ سے. اور شاید یہی نقطہ آج کل بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف روح کی ترقی کافی ہے، حالانکہ جسم کی ترقی انتہائی ضروری ہے، اور جسم کو اگر کوئی مسئلہ پڑ جائے تو پھر روح کو زیادہ شدید مسئلے پڑ جاتے ہیں. بہرحال تو یہ ہم نے دو چیزوں کی بات کی تھی، اور ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ جہاں تک قانون قدرت کا تعلق ہے تو اس میں دارالعمل اور دارالجزا یہی دنیا ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں، آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، فوراً آپ کو سزا مل جاتی ہے. آپ نے ایک عمل کیا، اس عمل کی سزا آ گئی. آپ نے کھانا کھایا، آپ کا پیٹ بھر گیا، اس کی جزا آپ کو مل گئی. دارالعمل، دارالسزا، دارالجزا یہی دنیا ہے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے، قانون شریعت کا تعلق ہے، تو اس کا حقیقی معنوں میں دارالعمل یہ دنیا ہے اور دارالجزا دوسری دنیا ہے. گو کہ کچھ نتائج ان اعمال کے اس دنیا میں سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اتنا ہم نے ذکر کیا تھا. اچھا، ایک بات میں نے کی تھی جس پہ شاید اس پرٹیکولر ویڈیو سے میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے بہت جو اعتراضات ذہن میں آتے ہیں 3-4 ان کا بھی کچھ ذکر کر دوں. ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ جو لا آف نیچر ہوتا ہے یہ بڑا روتھلیس ہوتا ہے. یہ آپ کو چوٹی سے نیچے گرا دے گا، آپ پہنچنے والے ہوں گے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، آخری قدم پہ آپ کا پاؤں پھسلے گا. لا آف نیچر ڈزنٹ کیئر. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ روتھلیسنس کی جو امپریشن پڑتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. خدا تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے اتنا روتھلیس سسٹم کیوں بنایا؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روتھلیس کا لفظ دراصل انسان کو تھوڑا غلط طرف لے جاتا ہے کہ پھر اتنے روتھلیس سسٹم کو بنانے والا بھی تھوڑا روتھلیس ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لا آف نیچر میں، یعنی قانون قدرت میں، خدا تعالیٰ نے ایسے میکینزمز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ایک قانون قدرت سے دوسرے قانون قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے قانون قدرت کی خلاف ورزی نہیں کرنی ورنہ وہ سزا دے گا. لیکن ساتھ ساتھ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ جہاں پہ قانون قدرت ایک خاص طریقے سے عمل کرتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ قانون قدرت اتنا فوراً ریاکشن کیوں دکھاتا ہے اور بار بار کنسسٹنٹ ریاکشن کیوں دکھاتا ہے. آپ غور کریں، اگر ایسا ہوتا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے اور کبھی جل جاتا، کبھی نہ جلتا، کبھی آپ کھانا کھاتے تو کبھی پیٹ بھر جاتا، کبھی نہیں بھی بھرتا، تو ایک مصیبت نہ پڑ جاتی؟ کسی قسم کی کنسسٹنسی نہ رہتی اس دنیا میں، آپ کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہر چیز سے. بھی کوئی کام کرنے کی تو کی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی پیٹ بھر جاتا ہے، بعض دفعہ 3 دن سے کھا رہا ہوں پیٹ ہی نہیں بھر رہا، سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ یا میں پڑھ کے پاگل ہوا ہوں، دماغ میں بات ہی نہیں گھس رہی، کل گھس گئی تھی آج گھس ہی نہیں رہی. تو جو قانون قدرت ہے اس کے کنسسٹنٹ ہونے میں، اس کے روتھلیسلی کنسسٹنٹ ہونے میں بے شمار فوائد ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو اگر آپ غور کریں تو دنیا میں کسی قسم کی سائنسی ترقی نہ ہوتی. اس موضوع کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن سائنس کی ترقی کی بنیاد ہی دراصل اس بات کے اوپر ہے کہ قانون قدرت روتھلیسلی کنسسٹنٹ ہے. اسی پہ بھروسہ کر کے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں روزانہ، اور اس امید پہ کہ کل جس طرح وہ پیٹرول جلا تھا اور اس نے انجن کو چلایا تھا اور انجن نے پھر دھکا دیا تھا گاڑی کو آگے، آج بھی انشاءاللہ وہی کرے گا. اگر یہ کامل یقین آپ کو نہ ہوتا کہ کل بھی جس طرح میرا کھانا کھانے سے پیٹ بھر گیا تھا آج بھی بھر جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی. لیکن اور اس سے مینکائنڈ نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ اوور آل پچھلے 10,000 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ مینکائنڈ نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اس کی روتھلیسنس سے، کنسسٹنٹ روتھلیسنس نے، کہ وہ ایک ہی چیز کرتا ہے، آگ لازماً جلاتی ہے. آپ نے اس سے فائدے کتنے اٹھائے ہیں؟
آگ کے لازماً جلانے سے آپ نے فائدے کتنے اٹھائے ہیں اور نقصان کتنے اٹھائے ہیں. اگر آپ سب کو دیکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ انسان شروع میں تو نقصان اٹھاتا ہے جب ایک لا کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہے, لیکن فوراً پھر ڈسکور کرنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو پھر وہ ایک تو یہ کہ ہاتھ نہیں ڈالتا اس کے اندر, دوسرا یہ کہ اس کے جلانے کی جو پراپرٹی ہے اس کو استعمال کر کے بے شمار قسم کی سائنسی ایجادات کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. یہ اگر نہ ہوتی روتھلیسنس اور کبھی کچھ والا معاملہ ہوتا تو پھر ایک مصیبت پڑی ہونی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ لا آف نیچر جو ہے, قانون قدرت جو ہے, یہ اس کو آپ ایک دوسرے سے لڑا بھی سکتے ہیں. آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن ایسا ایک قانون قدرت میرے سامنے آ گیا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس قانون قدرت کا, اب میں کیا کروں؟ تو آپ کسی دوسرے قانون قدرت کو استعمال کر کے اس پہلے قانون قدرت سے لڑوا سکتے ہیں. مثلاً آگ جلاتی ہے تو جہاں آگ جلاتی ہے اور یہ قانون ہے اور یہ اٹل قانون ہے, وہاں پانی بجھاتا بھی تو ہے, یہ بھی قانون قدرت ہے. آپ جب آگ سے مقابلہ کرتے ہیں تو پانی سے کریں گے اس کا مقابلہ. یعنی جب ایک قانون قدرت آپ کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو جلانا ہی جلانا ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جلاؤ, تمہارا کام جلانا ہے, میں تم سے فائدے بھی بہت اٹھاتا ہوں, لیکن اس وقت تم جو جلانے کا کام کر رہے ہو وہ میں نہیں چاہتا, اس لیے میں ایک دوسرے قانون قدرت کو آواز دوں گا. وہ بھی خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون قدرت ہے, اور آپ اس خدا سے اپیل کرتے ہیں کہ جو پانی تو نے بنایا تھا جو بجھاتا ہے, میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تیرے اس دوسرے قانون قدرت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس طرح دو قانون قدرت کو آپ قوانین قدرت کو آپ لڑا کے آپس میں اپنا کام نکال لیتے ہیں. تو پہلی بات تو لائک آئی سیڈ یہ ہوتا ہی نہیں ہے دراصل کہ آپ زیادہ لمبا عرصہ نقصان اٹھاتے چلے جائیں, اللہ سب بیوقوفیاں کر رہے ہیں جان کے. تھوڑا عرصہ نقصان ہوتا ہے اور پھر مین کائنڈ کا ایک لمبا عرصہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو بعض ایسے مقامات پر جہاں پر نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہو اور کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو اس قانون کا, تو کسی دوسرے قانون سے اس کو نالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے, جس طرح میں نے آگ اور پانی کی مثال دی. اچھا, یہ ایک بات ہے. اچھا, ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ونس اگین آئی وانٹ ٹو اسٹک ٹو دس ورڈ روتھلیسنس. یہ کیونکہ غلط امپریشن دیتا ہے, تو یہ نہیں خدا تعالیٰ روتھلیس ہے. خدا تعالیٰ نے بیچ میں بے انتہا رستے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو استعمال کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمانیت, اور یہ رحمانیت آپ کو مسلسل قانون قدرت کے نقصانات سے بچا رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ منہ کھولتے ہیں, سانس لیتے ہیں, اور آپ کے سانس لینے میں ہزاروں قسم کے بیکٹیریا اور وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا آپ کے جسم میں گھس جاتا ہے. آپ کو نہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ گھسا ہے, اور نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جسم نے آپ کو بتائے بغیر جو رحمان نے آپ کے اندر میکنزم بنائے ہوئے تھے جو خود بخود کام کرتے ہیں, جن کا تعلق آپ کے عمل سے نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی کک ان کرتے ہیں اور آپ کو بتائے بغیر آپ کی طرف سے ان پوٹینشیل تھریٹس کو گرا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ روتھلیسنس کا ورڈ صرف کنسسٹنسی کے معنوں میں ہے کہ وہ چیزیں کنسسٹنٹلی کام کرتی ہیں. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہر دفعہ جیت جائیں گی, ہر دفعہ وہ جو بری چیز ہے وہ آپ کو تباہ کر دے گی, ایسا نہیں ہے. بے شمار میکنزمز رکھے گئے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے کہ آپ خود بھی کچھ کریں, اور یہ بھی کہ جہاں پہ آپ نہیں کر سکتے وہاں خود بخود بچ جائیں. لیکن جہاں پہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ امتحان ہے, کیونکہ دراصل ترقی غور و فکر سے ہی ہوتی ہے. جب تک اگر انسان ٹوٹل ریلائنٹ, آپ سوچیں ایک بچہ جو ہے وہ سارا دن لیٹا رہتا ہے بستر سے نکلتا ہی نہیں ہے, اس امید پہ کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے, وہ میرے سارے کام کر دے گی, تو وہ کر دے شاید, لیکن اس بچے کی ترقی تو کوئی نہیں ہوگی نا. وہ تو جیسا پیدا ہوا تھا 80 سال کی عمر میں ویسا ہی فوت ہو جائے گا, اسی بستر میں لیٹا ہر چیز اس کی پرووائڈ ہو رہی ہوگی. اس کی ترقی نہیں ہوگی. اس کی ترقی اس دن ہوگی جب وہ اپنی عقل استعمال کر کے کچھ عمل کرے گا, خود دوسرے پہ ڈیپینڈ کیے بغیر, یعنی کسی رحمان ماں پہ ڈیپینڈ کیے بغیر, کسی رحیم ماں کی صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کرے گا, اور پھر اس عمل کے اچھے نتیجے دیکھے گا. تو اس لیے اس کا روتھلیس ہونا, اس کا کنسسٹنٹ ہونا انتہائی ضروری ہے. اچھا, یہ تو ایک اینگل ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا, یہ دوسرا اینگل یہ تھا کہ
رحیمیت سے بھی فائدہ اٹھائیں. رحمانیت تو آپ کو پروٹیکٹ کر ہی رہی ہے لا آف نیچر میں. رحیمیت سے بھی فائدہ اٹھائیں. وہ کہتے ہیں نا اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر دعا کرو. تو کچھ عمل آپ کے ذمہ رکھے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے خدا کہ 2-4 کام اس کے ذمہ لگا دو، جس طرح آرمی میں تنگ کرتے ہیں نا، یہ پتھر اٹھا کے وہاں رکھ دو، اننیسیسری. لیکن اننیسیسری نہیں ہے. دراصل آپ کی ترقی کا راز ہی یہی ہے، اسی میں ہے کہ آپ خود غور و فکر کر کے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کریں یا اپنے فائدے کرنے کی کوشش کریں. جب تک یہ غور و فکر کرنا اور پلان کرنے کی صفت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور پریکاشن لینے کی اور عمل کرنے کی، اس وقت تک آپ کی ترقی بہت حد تک رکی رہتی ہے، بالکل اس بچے کی طرح جو ساری زندگی بستر میں لیٹا رہے. اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ لا آف نیچر جو ہے وہ فوراً سزا دیتا ہے اور بڑی واضح اور کلیئر سزا دیتا ہے. ایسی سزا دیتا ہے کہ ایک دفعہ آگ میں جا کے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ کوئی بھی نہیں ڈالتا، اتنا جلدی سزا دیتا ہے. لیکن قانون شریعت جلدی سزا نہیں دیتا. جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی بولتا ہے، وہ تیسری دفعہ بھی بولتا ہے، چوتھی دفعہ بھی بولتا ہے. بعض دفعہ نہیں بولتا، بعض دفعہ سیکھ لیتا ہے یا ایک پوائنٹ پہ جا کے سیکھتا ہے. لیکن بہرحال اتنی شدید سزا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ کیوں فوراً سزا نہیں دے گی؟ اگر یہاں پہ فوراً سزا دی جاتی تو دراصل اس سارے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اگر آپ کو آپ کی حقیقی ترقی آپ کی روح کی ترقی ہے اور یہ زندگی ایک امتحان ہے، امتحان میں دراصل دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک چیز کو، یہ نہیں میں کہتا کہ ٹوٹل انسرٹنٹی کی فارم میں دیکھ کے بھی آپ کریں، لیکن غالب امکان جس کا، یا یوں کہنا چاہیے کہ عقل جب کہتی ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے لیکن 100% ثابت نہیں ہے، اس وقت عمل کرنے کا ثواب ہے. یعنی جب 100% کسی چیز کا نقصان ثابت ہو جائے یا 100% کسی چیز کے فوائد ثابت ہو جائیں، پھر اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کہیں کہ، اگر آپ اس طرح سوچیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ دیکھو میں نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا، مجھے اس کا ثواب دو، تو وہ آپ پہ ہنسے گا کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو آگ میں ہاتھ ڈالے گا. اس کے نقصانات تو 100% ثابت ہو چکے ہیں. یہی کہے گا نا آپ کو. یا آپ کو اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں فلاں جگہ پیسے بانٹ رہے تھے، ہر ایک کو ہزاروں ڈالر بانٹ رہے تھے مفت کے، میں بھی گیا، میں نے بھی لے لیے، اور چونکہ میں نے لے لیے ہیں اس لیے مجھے اس کام کا بھی مزید ثواب دیا جائے کہ میں نے پیسے لے لیے ہیں. تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے تو اپنے فائدے کا کام کیا ہے. ایک یہ 100% ثابت ہو گئی تھی کہ اس چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے تمہیں، تو تم نے کرنا ہی تھا. تم نے کون سا کوئی رسک لے کے کوئی کام کیا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے نقصانات 100% ثابت ہو جائیں اور یا پھر جس چیز کے فائدے 100% ثابت ہو جائیں، اس پہ پھر کوئی آپ ثواب ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کسی بڑے سے کہ چونکہ میں نے یہ وہ کام کر لیا جو 100% ثابت تھا، جس کا نقصان میں نے نہیں کیا، جس کا نقصان 100% ثابت ہے، اس لیے مجھے اور ریوارڈ دو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے قانون شریعت کے جو نقصانات اور فائدے ہیں، نماز نہ پڑھنے میں جو نقصانات ہیں، جھوٹ بولنے میں جو نقصانات ہیں، نماز پڑھنے میں جو فائدے ہیں، بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنے کے جو فائدے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں جو فائدے ہیں، اپنے حقوق ادا کرنے میں جو فائدے ہیں، ان سب کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا ہے. تھوڑا سا واضح بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی بات سمجھ آتی ہے، 100% پکی سمجھ نہیں آتی، جس طرح آگ کے نقصان سمجھ آتے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا ہے تاکہ آپ جب ہلکی سی چھپی ہوئی حالت میں وہ چیز پھر بھی کریں گے تو گویا پھر آپ خدا تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز 100% آپ پہ ثابت نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ نے ایک قدم اٹھا لی. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز 100% ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اعتماد کیا کہ بات لگ تو ٹھیک رہی ہے، وہ 100% ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کی لاجک مجھے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے، اور میں اعتماد کر کے، ایمان لا کے، ایمان کا مطلب ہی دراصل اعتماد کرنا ہوتا ہے کسی کے اوپر، ورنہ دوسرے کو تو یقین کہتے ہیں. جب آپ کو کسی پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہ رہے تو اس کے لیے لفظ ہی مختلف ہے عربی میں، اس کو یقین کہتے ہیں. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ حد تک ڈاؤٹ بھی ہے ابھی، آپ اس وقت جب بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو ایک طرح سے آپ خدا تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ تیری خاطر میں یہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات ثابت تو نہیں ہے ابھی. اس کے نتیجے میں پھر
خدا تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو لا آف شریعت ہے وہ فوری طور پہ نقصان نہیں پہنچاتا جس طرح لا آف نیچر پہنچاتا ہے. اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں. ایک کا دارالعمل یہی دنیا ہے، دارالجزا بھی یہی دنیا ہے، لیکن ایک کا دارالجزا دوسری دنیا ہے. اس لیے اگر وہ ابھی سے ہونا شروع ہو جائے تو اس کے سارے ثواب ختم ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور سوال جو شاید ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ یہ جو قانون شریعت، قانون قدرت سزائیں دیتا ہے، برے لوگوں کو دے دیا کرے، اچھے لوگوں کو کیوں سزا دیتا ہے؟ اچھے لوگوں کو نہ دیا کرے. تو ایک تو یہ سوال ہی غلط ہے. آئی ہوپ ویسے ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہو. اگر یہ دو چیزیں دو علیحدہ ترقیوں کے لیے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو نہ سزا دیا کرے تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی جسمانی ترقی نہ ہو. اور ظاہر ہے یہ تو آپ نہیں کہنا چاہ رہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہتے ہیں میری جسمانی ترقی تو ہوتی رہے، بس مجھے سزا نہ ملے جسمانی قوانین کو توڑنے کی. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے قانون شریعت جو ہے وہ اچھے لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ترقی کریں. اچھے لوگوں کی روح کی ترقی تو ہو رہی ہے لیکن ان کی جسمانی ترقی پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ اگر جسمانی ترقی پیچھے رہ گئی تو وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ روح بغیر جسم کے چل نہیں سکتی. اور دراصل دوسری طرف جس پہ وہ ٹوٹل فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوکس بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ جسم کی جس طرف دھیان نہیں دے رہے. تو یہ بنیادی ایک وجہ ہے کہ ان کی امپرومنٹ رک جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ جسمانی قانون قدرت جو ہے وہ جسمانی طور پہ قانون قدرت کے لحاظ سے اچھے لوگوں کو بھی سزا دے تاکہ ان کی جسمانی ترقی نہ رکے. اور دوسری جو بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ قانون قدرت برے لوگوں کو تو سزا دیتا رہتا ان کی ہر غلطی پہ، لیکن اچھے لوگوں کو سزا دینا ایک پوائنٹ کے بعد بند کر دیتا. مثلا جب وہ 8 آؤٹ آف 10 اچھے ہو جاتے، میں نہیں کہتا کہ بہت ہی کمال کے ہو جاتے، لیکن ایک خاص اچھائی کے لیول کے بعد اگر ان کو قانون قدرت سزا دینا بند کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ اچھے لوگ دنیا میں گھوم رہے ہوتے، آگ میں ہاتھ ڈالتے، کچھ نہ ہوتا، پہاڑی سے چھلانگ مارتے، نیچے 1000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتے، نہ سر پھٹتا نہ کچھ، اسی طرح واک کرتے ہوئے چلے جاتے. کیا کہتے ہیں، کھانا کھائے بغیر پیٹ بھر جاتا ہے ان کا. تو کیا ہوتا ہے ایسی دنیا میں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ قانون قدرت کوئی کام ہی نہیں کر رہا، فوراً یہ سارا امتحان تباہ ہو جاتا ہے جس میں ایک شک اور شبہ رکھا گیا ہے نا. یہ امتحان فوراً تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بندہ ان اچھے لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یار یہ تو کوئی چکر ہے، something is very wrong over here. اور وہ جو اصل امتحان ہونا تھا کہ آپ ایک پردے کے پیچھے سے ایمان کی حالت میں خدا تعالیٰ کو مانیں اور پھر اپنی جرنی شروع کریں، وہ پھر سب کے لیے تباہ ہو جاتا ہے وہ امتحان. تو یہ بھی بہت بڑا ایک نقصان ہونا تھا. اچھا، ان ساری باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قوانین خدا تعالیٰ کے قوانین دراصل جس طرح کہتے ہیں نا ویلز ود ان ویلز، کوئی لامتناہی قوانین ہیں. اور یہ مطلب نہیں خدا تعالیٰ کسی کو بچا نہیں سکتا یا خاص ہیلپ نہیں کر سکتا کسی ایسے موقع پہ جہاں پہ بہت ہی مشکل ہو جائے. بس یہ قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے، اب یہ تو ہوگا. یہ تو ہے اصول اپنی جگہ، لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی طاقت سے ہی باہر ہے کہ وہ خاص طور پہ کسی کی ہیلپ کر دے کسی موقع پہ. یہ بالکل نہیں میں کہہ رہا. لیکن جو غلطی ہو جاتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عام لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہماری مدد کیوں نہیں کی گئی. جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خاص مدد خاص لوگوں کی ہوتی ہے. یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، خاص مدد خاص لوگوں کی ہوتی ہے اور خاص سزائیں بھی خاص لوگوں کو ملتی ہیں. یعنی چاہے آپ خاص طور پہ اچھے ہوں چاہے خاص طور پہ برے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر خاص آپ کے لیے نازل ہو، آپ کو ایک ایکسیپشن بنا دیا جائے. گو کہ ساری دنیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ہو. ساری دنیا کو تو اس چیز کی سزا مل رہی ہے، آپ کو نہ ملے. ساری دنیا تو بستر میں لیٹتی ہے تو اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو نہ ہو. ساری دنیا کام نہیں کرتی تو ان کو کھانا نہیں ملتا، آپ کو کام کیے بغیر مل جائے. یہ اگر آپ کی خواہش ہے تو یہ پوری نہیں ہوگی انلیس آپ بہت خاص انسان ہوں. اور انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ خاص انسان بنے بغیر
خاص انسان بننے کی کوشش کیے بغیر وہ سب چیزیں مانگ لیتا ہے جو صرف خاصوں کے لیے علیحدہ کی گئی ہیں، اور پھر منہ بنا کے بیٹھ سکتا ہے کہ میرے لیے کیوں نہیں ہوا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر اگر ایسے ہو جائے کہ ہر ایرے غیرے کے لیے خاص تقدیریں نازل ہونی شروع ہو جائیں، تو پھر ان خاص لوگوں کا کیا قصور ہے جو اتنی محنت کر کے تو ان تقدیروں کے حقدار بنتے ہیں؟ یہ بھی تو پھر ایک ذاتی ہو جائے گی نا. ان کا کیا قصور ہے جس نے ساری زندگی ایک چور میں اور ایک نبی میں فرق نہیں رہے گا، ہر ایک کو ہر چیز مل جائے گی. اگر محنت کا اور کوشش کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو پھر تو سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا نا. تو یہ بات ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ خاص لوگوں کے لیے خاص تقدیریں نازل ہوتی ہیں. ان کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں جب تک آپ خود خاص نہ بن جائیں اور آپ کو پتہ نہ لگ جائے. اچھا، ایک اور بات کا میں جواب دے کے پھر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماؤں کی بات ہم کر رہے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ماؤں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ رحم دل ہے اور پیار اور محبت کرتا ہے. تو لوگوں کا ماؤں کا ایکسپیرینس بڑا اچھا ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کیا فرق ہے خدا میں اور ماں میں. خدا رحم دل تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کرنے والا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ فرق بھی تو ہے. اور فرق یہ ہے کہ مائیں عموماً اس دنیا کا سوچتی ہیں زیادہ تر. وہ لانگ ٹرم یا لانگ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں نہیں سوچتی، یعنی اس دنیا کا لانگ ٹرم بھی نہیں سوچتی. یہ صرف ماؤں کا قصور نہیں ہے، یہ انسانوں میں یہ کمزوری ہے. انسان یوزلی شارٹ ٹرم بینیفٹس کو زیادہ پریفر کرتا ہے، حالانکہ لانگ ٹرم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. یہ صرف ماؤں کا قصور نہیں ہے، ان جنرل ہیومن اسپیشی لانگ ٹرم فوائد نہیں دیکھتی. اور ان جنرل جہاں پہ ہلکا سا شک ہو آخرت کے بارے میں، وہاں ماؤں کی اپروچ کمزور ہو جائے گی. وہ چاہیں گی تو اپنے بچے کا اچھا، لیکن چونکہ ان کو خود شک ہوگا آخرت کے بارے میں، یا ان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اگر میرا بچہ کل کو اس جنگ میں فوت ہو گیا تو پتہ نہیں آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو شاید وہ بچے کو ڈرا دیں کہ نہیں میرا بچہ تم گھر بیٹھو، جنگ میں کسی اور کو جانے دو. تو ماؤں کی چونکہ آخرت پہ نظر نہیں ہوتی، اتنی خدا کی نظر ہوتی ہے. ظاہر ہے خدا کے لیے تو وہ حق الیقین ہے نا، کہ وہ تو شک میں نہیں ہے کہ آخرت ہے کہ نہیں. انسان شک میں ہو سکتا ہے، اور لانگ ٹرم وہ نہیں ہوتی، اپروچ نہیں ہوتی. ان بنیادی کمزوریوں کی وجہ سے ماں جو ہے وہ مختلف طریقے سے بیہیو کرتی ہے. بعض دفعہ لگتا ہے کہ ماں نے تو فوراً میری یہ شارٹ ٹرم ضرورت پوری کر دی، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر چونکہ لانگ ٹرم پہ ہوتی ہے اور آپ کی آخرت پہ بھی ہوتی ہے، اس لیے بعضی چیزوں کی حکمت کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا. میں اس ویڈیو کو بھی یہاں پر ختم کرتا ہوں تاکہ اگلی ویڈیو سے تھوڑا بات کو مزید آگے بڑھائیں.